السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی سکھانے کے جو اصول قرآن مجید میں بتائے ہیں، ان کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں میں ہو رہا تھا۔ اسی تسلسل میں آج کا موضوع ہے کہ انسان عام طور پر گھر کے ماحول کو اس لیے بگاڑ بیٹھتا ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر فوراً عمل کر لیتا ہے۔ بیوی سنی سنائی بات پر اظہار ناراضگی کر دیتی ہے، بدزبانی کر لیتی ہے۔ شوہر وہ سنی سنائی بات پر غصے میں آ جاتا ہے، کچھ کر بیٹھتا ہے، کچھ کہہ بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس قوم پر جا پڑو اور پھر شرمندہ ہونے پڑے، بیچ میں بات کچھ بھی نہ نکلے، یا غلط فہمی یا بات درست نہ ہو۔ اور اس آیت کا شان نزول اگر ہم پڑھیں تفاسیر کے اندر کہ جس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اس سے بات بہت زیادہ کھل جاتی ہے کہ یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف بعض صحابہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور وہاں سے صدقات اور زکوٰۃ جو اموال دینے وہ لے کر آئے۔ یہ چلے گئے صحابہ کی ایک جماعت۔ ان میں چند صحابہ ایسے بھی تھے جن کا اس قبیلے سے پرانی کوئی دشمنی بھی تھی۔ جب وہ قبیلے کے پاس پہنچے تو چند افراد قبیلے کے باہر علاقے سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے آ کر کہا ان سے کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ بس اتنی سی بات۔ اب یہ درمیان میں بندہ اس نے خبر پہنچائی کہ یہ آپ کو قتل کرنے کے پروگرام سے کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ واپس آ سکتے اور واپس آ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھیک ہے، جہاد کی تیاری کرتے چلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری کا صحابہ سے فرمایا، ادھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر آئے، فاسق سے کوئی برا شخص خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی چھان بین کر لیا۔ ایسا نہ ہو ان تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم جو کر لو پھر بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا ہو۔ اب فاسق آپ سمجھ گئے کہ کس کو کہا گیا، وہ شخص درمیان والا جس نے غلط خبر۔ تو صحابہ نے آگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا کہ یہ تیاری کی، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، لشکر کو نہیں، جنگ کے لیے نہیں جانا، پہلے پتہ کرو۔ پھر ایک اور جماعت کو بھیجا جو اسی قبیلے سے تعلق بھی رکھ رہے تھے، ان کو بھیجا کہ اس طرح معاملہ ہوا۔ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا، اس کا قبیلے والے کہنے لگے ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کی طرف سے افراد آ رہے ہیں، تو ہم تو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔
ہمارے سارے افراد ہیں، ہم تو استقبال کے لیے، آپ کو غلط خبر دی کسی سے، کہاں وہ بات کہاں یہ بات۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی کا اصول سکھایا کہ یہ انسان اگر اس کو کوئی بات پہنچے تو ایسی صورت میں اس کی چھان بین کر لیں انسان، لیکن فاسق ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کوئی بات کہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول بات کہیں، کوئی عالم بات کہیں تو آگے سے کہا جائے میں ذرا چھان بین کر لوں پھر بتا دوں، نہیں، یہاں فاسق کے بارے میں اگر کوئی برا شخص آپ کو خبر دے تو تحقیق کر لیا کریں، اگر قابل اعتماد ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو نسخہ لکھ کے دیں، وہ ڈاکٹر جو آپ پر اعتماد کرتا ہو، اور یہ بندہ اس کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے دوائیاں لکھ دی، میں ذرا تحقیق کر کے ریسرچ کر لوں پھر میں آپ کی دوائیاں کھاؤں، پھر میں آپ کی بات مانوں گا، ظاہر ہے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ اعتماد کریں، اعتماد اور چیز ہے، لیکن میں اسی کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ ڈالے اپنی بیماری کو لکھ کر، ماشاء اللہ ڈاکٹر کی لائن لگی ہوئی ہے، اب یہ علاج کرے، اب یہ سنی سنائی بات، اور جو سنجیدہ ڈاکٹر ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بڑے اچھے اچھے قابل ڈاکٹر ہیں، انہوں نے پہلے لکھ کے لگایا ہوتا ہے، دیکھیں ہم لوگ یہ معلوماتی پروگرام دے رہے ہیں، آپ اپنی بیماری کے بارے میں اس کو دیکھ کر علاج نہ کریں، اپنے معالج سے رجوع کریں۔ ہر سنجیدہ ڈاکٹر جو ہے وہ اوپر لکھتا ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن یہ بندہ بس جہاں دیکھا سوشل میڈیا میں وہ علاج شروع کر دے تو کہیں ٹھیک ہو جائے گا اور کئی بات بہت بگڑ گئی۔ اب ٹی بی کی علامتیں ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں کھانسی بھی ہے، بخار بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، یہ ٹی بی کی علامات ہیں۔ اب وہ جناب سوشل میڈیا پہ پڑھ لے، اچھا ٹی بی مجھے تو ٹی بی ہو گیا، اب ڈاکٹر کے پاس علاج کھا، ٹی بی کی دوائیاں کھا کر بیچارہ برا حال ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس ان کا جی آپ کو فلو ہوا تھا، شدید قسم کا چیسٹ انفیکشن ہو گیا، کچھ بھی نہیں کھا، یہ تو 6-7 دن آپ نے دوائی کھانی تھی، کیا کر لیا آپ نے اپنے آپ؟ انہوں نے ایک مثال دی، یہ سوشل میڈیا میں ان جاءکم فاسق میں شامل ہے، یہ سوشل میڈیا ان جاءکم فاسق میں شامل ہے۔ ہاں آپ کو پتا ہو کہ یہ ویب سائٹ بہت اچھی ہے، فلاں ڈاکٹر کی ہے، مضبوط ہے، فلاں ہے، ابھی تو میں جسمانی بیماریوں کا علاج سوشل میڈیا اس پہ بات کر رہا ہوں، آپ فوراً سمجھ گئے، روحانی بیماریوں کا علاج بھی اگر سوشل میڈیا ہی سے کرنا ہے تو پھر حل یہی ہے۔ آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، قابل اعتماد عالم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ مسئلہ بتا رہے ہیں مفتی صاحب، یہ کہتے ہیں ویسے حضرت سوشل میڈیا میں تو فلاں صاحب یوں کہہ رہے تھے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ علاج کروانے چلے جائیے، قابل اعتماد ڈاکٹر ہو اور بڑا سنجیدہ ہو اور وہ دوائیاں لکھ کر دے تو کہیں ایسے میں نے سوشل میڈیا میں پڑھا تھا کہ اس بیماری کے لیے یہ دوائیاں ہوتی ہیں، تو اگر وہ ڈاکٹر آپ سے محبت کرتے ہیں، تعلق کرتے ہیں، پھر پیار سے سمجھائیں گے کہ نہیں بھائی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے وہ دوائیاں، آپ یہ والی استعمال کریں، اور اگر ڈاکٹر سنجیدہ ہوگا تو واقف نہیں ہوگا، وہ کہے گا پھر وہی علاج کریں آپ سوشل میڈیا ہو۔ یہ ان جاءکم فاسق، اور یہی وہ افواہیں ہیں جو ہم سوشل میڈیا سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں، اب صحیح ہے غلط ہے، فیک نیوز ہے، فیک بات ہے، جھوٹی بات ہے، یہ انسان تحقیق نہیں کر پا رہا، ذرائع ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ اس آیت میں، اور یہی سوشل میڈیا گھریلو زندگی کو کیسے تباہ کر رہا، شادی کے بعد کی زندگی کو، ایسا نوجوان بچے اور بچیوں کی زندگیوں کو یہ سوشل میڈیا ایسا تباہ کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ، یہ ان جاءکم فاسقون کو سمجھنا ہوگا اچھی چیز۔ اب ہماری بچیاں اور بچے فیس بک پہ لگے ہوئے، اپنی تصاویر بھی ڈال رہے ہیں، فلاں بھی ڈال رہے ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں، سب حضرات بچے بھی سمجھتے ہیں، نوجوان بچے اتنے سارے بیٹھے سب سمجھتے ہیں کہ چند منٹ کی بات ہے کسی کی فیس بک تک پہنچنا،
فیس بک میں ڈال دیا، ایسا جیسے آپ نے اشتہار لگا دیا جو مرضی دیکھے، آپ تو باؤنڈ نہیں کر سکتے کسی سے۔ اب وہ بچپن کی بہنوں کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ مختلف تفریحی جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہ تصاویر ڈلی ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد یہ دلہا بھی، لڑکا بھی وہاں تک اپروچ کر لیتا ہے، رسائی کر لیتا ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ذہن سے اس زہر کو نکالنا اس دلہن کے بس میں نہیں۔ گھر اجڑ گئے صرف فیس بک کی وجہ سے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اب وہ لڑکا کیا چھان بین کرے گا تم کہ جس کے ساتھ شادی سے پہلے ہنس رہی تھی، بول رہی تھی کون ہے کیا نہیں ہے، اس کے تو ذہن میں زہر گھل گیا۔ اور پھر اللہ نے جو ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھایا تھا، قرآن مجید کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، تم عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ دیکھیں گھریلو زندگی اللہ نے کیسے سکھایا، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، تم عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہ کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ تو مفسرین نے وہاں لکھا کہ لباس کا کام ہوتا ہے ایسی انسان کے اعضاء جن کو ڈھانپنا چاہیے، چھپانا چاہیے، یہ لباس ان کو چھپا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لباس کا مقصد قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 میں یہی مقصد بتایا لباس کا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا تاکہ یہ تمہاری سطروں کو ڈھانپ لے، یواری سوآتکم، یہ تمہاری سطروں کو ڈھانپ لے، لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب اس قرآن مجید کی آیت کو ذہن میں رکھ کر پھر وہ آیت پڑھیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ یعنی جو چیزیں عورت کی چھپانے والی ہیں، میاں بیوی کے اندر آپ اس کی باتیں چھپا لیتے ہیں۔ شادی سے پہلے کی زندگی کی باتیں کچھ چھپانے والی ہو جاتی، بچے سے غلطی، اور بہت اوقات اس کو غلطی نہیں بھی سمجھتے۔ ٹھیک ہے تفریح میں گئے، کزنوں کے ساتھ، خلا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کی تصویریں ڈالی ہوئی تھی، یہ کون ہے جس کے ساتھ تم ہنس رہی تھی شادی سے پہلے، یہ کون ہے جس کے ساتھ تم تفریحات کرتے ہیں۔ میں نے کہا زہر ہے جس نے آج گھروں کو گزارا۔ اب یہ بچوں کو بھی سمجھانے والی بات ہے کہ یہ لباس ہے، اس کو ڈھانپنے والی چیزیں، اس کو فیس بک میں لگانے والی چیزیں نہیں ہے، یہ کون سمجھائے گا؟ ماں باپ۔ یہ تو ڈھانپنے والی بات ہے، اشتہار میں لگانے والی بات ہے، ویڈیو میں ڈالنے والی باتیں تو نہیں۔ اب یہ دونوں باتیں آج ہماری گھریلو زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس میں روحانی بیماریاں بھی، جسمانی بیماریاں بھی، اس میں اخلاقی بیماریاں۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ انسان خیر اور شر میں تمیز کرنا سیکھے، کیا اچھا کیا برا۔ وقت کی بہت بڑی ضرورت آج نوجوان نسل کو اس بات کو سمجھانے کی، کیا اچھا کیا برا، کیا دیکھنا اچھا ہے کیا دیکھنا برا ہے، کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب اس چیز پر کنٹرول کرنا کہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگ جائے اور موبائل پر پابندی لگ جائے، اولاد سے، بچوں سے موبائل چھین لیے جائیں، یہ اس دور میں خود ماں باپ کہتے ممکن نہیں رہا۔ ہاں اس کا استعمال کا سلیقہ سکھایا، بالکل اسی طرح جیسے گھر کے اندر چھریاں ہوتی ہیں، چاقو چھریاں گھروں کے اندر ہوتی ہیں، پھل سبزی کاٹتے تھے، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے پیٹ میں گھونپتا ہے، کوئی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی شاربوں کو کاٹتے پھرتے پھر خوشیاں کرتے ہیں اسی چھری کو استعمال کر کر۔
اب چھریوں کو آپ کیا کریں گے؟ گھر میں نہیں رکھیں گے کاٹنے کے، لیکن اس کا استعمال سیکھیں۔ بیٹے یہ استعمال اچھا ہے، یہ استعمال برا ہے۔ وہ بھی ہوتا ہے گھروں کے اندر کے غصے میں آئے وہی چھریاں ایک دوسرے بھائی کو مارتے ہیں، اب وہ چھری کا استعمال ہے غلط استعمال۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ایک آلہ اگر آ گیا استعمال والا، موبائل نیٹ کا، کمپیوٹر کا، اس آئی ٹی کی اس ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے سلیقہ سکھانا بہت ضروری ہے۔ اور اگر بالفرض ان ذرائع سے باتیں معلوم ہو جائیں اور گھروں کے اندر خاص طور پر ایک دم باتوں کو سن کر، اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حساس تھے ان مسائل کے، کہ ہمیں بھی گھروں کے اندر رہتے ہوئے ایک جملہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اتقوا مواقع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچیں، تہمت کی جگہوں سے بچیں۔ کیوں ہم موقع دیں کہ کوئی بندہ گمان کرے اور برے خیالات اور بری باتیں ذہن میں لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اندھیرے کا ماحول تھا، اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ جا رہے تھے، ظاہر ہے پردہ کیا، زوجہ مطہرہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو جاتے جاتے ایک صحابی آگے سے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے سامنے وضاحت کرنے لگے، یہ وہ میری اہلیہ ہے، خلا نام لے کے بتا میری اہلیہ ہے میرے ساتھ۔ صحابی کہنے گیا رسول اللہ یہ بتانے کی کرتا، فرمایا میں بھی تو انسان ہوں، میرے گھر میں میرے جسم میں تو خون دوڑ رہا ہے، اور لوگوں کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، ایک دم شیطانی خیالات آ جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس وقت قابو میں رکھنا ہے، اور اس کے لیے خوب اعصابی قوت چاہیے، سمجھداری کی قوت چاہیے کہ بچوں کے بارے میں آج یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، بچوں کے بارے میں بات سنی فوراً بچوں کے اوپر چڑھائی کر دی، نوجوان بچے ادھر ادھر سے بات سنی بس فوراً چڑھائی کر دی، تحقیق بھی نہیں کرتے نوجوان بچے اور بچے، جس سے بڑے مسائل پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ گھروں کے اندر بہویں آ جاتی ہیں، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد بس سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر سنی جائے کوئی بات تو پہلے تحقیق کی جائے، اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے، وہ بھی طریقے سلیقے سے غصے میں ہے، سنا بات کو ایک سے اور غصے میں آ کر اس پر چڑھائی کر دی، بدزبانی کر دی، لڑائی جھگڑا بلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو معاشرے کا کمزور شخص کہا، کمزور شخص، ایک دم غصے میں آ کر ایکشن لے کے بس مار دھاڑ کر کے جو کہنا وانا، گالیاں دینی، بلا کرنا، حالات کو بگاڑنا، سب کچھ خراب کر کے فارغ ہو گئے۔ حدیث سنانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بہت مستند حدیث۔ لیس الشدید بسرعہ، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کو اپنے آپ پر قابو پا لے۔ مضبوط انسان ہو، بات سنی، غصہ آیا، عادت بنائے انسان کے ایک دم سن کر ایکشن نہ لے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی کل وہ ماں باپ مضبوط معاشرے کے ماں باپ نہیں ہوتے جو سنی سنائی بات پر عمل کرتے، وہ افسران بھی اپنے دفتروں کے اندر ناکام افسر ہوتے ہیں جو سنی سنائی بات پر اپنے ماتحتوں پر ایکشن لیتے ہیں، اور اکثر ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ آج وقت کا تقاضا کہ انسان خاص طور پر سوشل میڈیا سے الٹی سیدھی باتیں سنیں، ایک دم اس پر یقین نہ کریں، جھوٹی سی باتوں آپ یقین نہ کریں، ذہن کو خراب نہ ہونے دیں۔
سنا جائے تو ایسے چینلز کو سنا جائے جو سچی باتیں بتاتے ہیں. ابھی بھی اندھیرا نہیں چھایا, ابھی بھی معاشرے میں اندھیرا نہیں. دین کے بارے میں بات سننی ہو تو کوشش کریں ایسے عالم سے سنیں جو مستند, آپ کا اعتماد ہو اس کو سنیں. اور ہر چیز کو سنیں گے تو اسی صورت کے اندر ذہن کے اندر ملغوبہ بن جائے. اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ سنی سنائی باتوں کے بارے میں عرض کر, یہ ایک فن ہے, یہ ایک آرٹ ہے. میرا میڈیا سے 36 سال پرانا تھا, ابھی بھی ریڈیو پروگرام کرتا ہوں. دین بہت اچھی طرح میڈیا کو سمجھتا, خود اپنے پروگرام کرتا رہا کبھی ویسے. یہ آرٹ ہے. جتنے فتنے پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں دین کے بارے میں بھی اور معاشرے کے بارے میں, وہ 100 جملے بولتے ہیں, 100 جملے عجیب بات بتانے لگا, اس میں سے 99 جملے بالکل ٹھیک ہے, اور اصل وہ ٹیکا ہوتا ہے ایک وہ انجیکشن ایک ہوتا ہے. اب بندہ سوچتا ہے یہ ساری باتیں تو ٹھیک کر رہا ہے, یہ بھی ٹھیک ہی کر رہا ہو, بات ختم ہو. اگر وہ 100 جملے غلط بولے تو آپ بھی اتنے ہوشیار ہیں کہ آپ معلوم کر لیں گے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اتنے آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار, اتنا ہر ایک کا مطالعہ ہوتا ہے. اصل ٹیکنک کیا ہے؟ پہلے لوگوں میں اعتماد قائم کیا گیا, اور اعتماد قائم کر کے پھر وہ سنی سنائی بات دوسرے کے انجیکٹ کر دی جائے, جس سے اس کا یا ایمان خراب ہوتا ہے یا اخلاق خراب ہوتے ہیں یا اس کے ذہن برباد ہو جاتا ہے. پھر اس بات کو جو چبھے بات اس کو علماء سے پوچھ لیا جائے, اپنے قابل اعتماد علماء سے. جیسے آپ فیملی ڈاکٹر آپ کے رکھتے ہیں ماشاءاللہ, کتنے ڈاکٹر ہوتے ہیں معاشرے میں, آپ فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں زیادہ تر. وہ میرے ابا جی بھی اسی سے علاج کرواتے تھے, چاہے وہ ایسے فیملی بھی ہو, کوئی اسپیشلسٹ نہ ہو, کوئی اس کا بڑا اسپتال نہیں, کوئی بڑا کلینک نہیں, وہ میرے ابا جی وہیں جاتے ہیں, میں بھی وہیں جاتا ہوں, سارے میرے وہ سارے بچے ہمارے سارے وہیں جاتے ہیں, وہیں ڈاکٹر صاحب کے اللہ کا شکر ہے دوائی لیتے آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. فیملی ڈاکٹر اعتماد. اسی طرح دینی امور میں بھی اعتماد ہونا چاہیے ایک روحانی ڈاکٹر کے. بس مجھ سے پوچھ لیا, کوئی بھی ہو اعتماد کرتے ہیں بس ٹھیک ہے, مجھ سے پوچھیے اور عمل کیجیے. اللہ رب العزت خاص طور پر ہمارے گھریلو زندگی کے اندر اللہ سنی سنائی باتوں پر ایک دم رد عمل دے کر اللہ شرمندگی سے بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک دعا سکھائی, وہ دعا بھی مانگنی چاہیے. اللہم اجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. بڑی عجیب سی دعا ہے. اللہم اجرنا, جمع کے لیے اللہم اجرنا, واحد کے لیے اللہم اجرنی. ترجمہ کروں گا, اللہم اجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. گھروں میں بھی, گھریلو زندگی میں بھی اللہ رسوائی سے بچا. آخر دعوانا الحمدللہ.